بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. صدق الله مولانا العلي العظيم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ جانتے ہیں کہ مکہ کا دور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی آزمائشوں کا اور تکلیفوں کا دور تھا، اور آپ علی الاعلان وہاں ارکان اسلام پر عمل نہیں کر پا رہے تھے۔ اللہ نے حکم دیا کہ ہجرت کر جائیں مدینہ منورہ کی طرف، اور آپ کے ساتھ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی حکم ہوا کہ مدینہ ہجرت کر جائیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ شروع اسلام میں یہ ہجرت مکہ سے مدینہ کی طرف فرض تھی، اور جب مکہ فتح ہو گیا اللہ تعالیٰ نے یہ فرضیت کو ختم کر دیا۔ اب اس پورے رکوع میں جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی ہجرت کے بارے میں، ہجرت جن لوگوں نے چھوڑی ان کی وعید، اور جن لوگوں نے ہجرت کی ان کے بارے میں اللہ کے ہاں کیا مقام ہے اس کو بیان فرمایا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر اللہ کے حکم سے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، کیوں؟ تاکہ آزادی سے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جا سکے، ارکان اسلام پر عمل کیا جا سکے۔ تو اس وقت 3 قسم کے لوگ تھے، مسلمانوں کے اندر بھی 3 گروہ تھے۔ ایک وہ گروہ جو مال و متاع، کاروبار اور گھر اور جائیداد کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکا، اور ایک گروہ وہ جن کو راستے کا خوف تھا کہ کہیں دشمن حملہ نہ کر دیں، اور ایک گروہ وہ جن کو نہ راستے کا خوف تھا لیکن بیمار تھے، لاچار تھے، اپنے پیروں پر چل کر نہ جا سکتے تھے، مجبور تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے
پہلے دو گروہ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے یہاں آیت کے اندر کہ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، کہ بے شک وہ لوگ جن لوگوں جب ان کی وفات ہوئی، ایسے لوگوں کی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ جانوں پر ظلم کرنے سے مراد یہ ہے یعنی ہجرت فرض ہو چکی تھی اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف نہ لائے۔ قرآن کریم میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ استعمال کیا کہ ظالمی انفسہم، کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اس سے مراد ہوتا ہے گناہ کرنا، در حقیقت اپنی جان پر ظلم کرنا ہے کہ اس کا کہیں نہ کہیں وبال جسم کو سزا کے طور پر جھیلنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی وہی طریقہ اپنایا کہ ہجرت کے فرض ہو جانے کے باوجود جن لوگوں نے خدشات کی بنیاد پر ہجرت نہیں کی اور ان کی وفات کے وقت آ گیا تو فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کیا وجہ رہی کہ تم نے ہجرت نہیں کی؟ تو ان کا جواب کچھ اور نہیں ہوتا، کہتے ہیں قالوا كنا مستضعفین فی الارض، کہ ہم زمین میں بے بس بنا دیے گئے، یعنی ہم سے ہجرت نہ ہو سکی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتے یہ جواب دیتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ، کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ جب ارکان اسلام کو ادا کرنے کی ہمت اور طاقت نہ رہے اور مسلمان ارکان اسلام پر عمل کرنا مسلمانوں کے لیے دشوار ہو جائے، تو آج بھی حکم یہ ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ دو اور جس جگہ میں ارکان اسلام پر عمل کرنے میں آسانی ہو، اور ارکان اسلام میں آتا ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، بنیادی چیزیں، تو ایسی جگہ پر آج بھی حکم ہے کہ ہجرت کر کے چلے جاؤ، کیونکہ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، وہاں یہ بہانہ نہیں چل سکے گا کہ اللہ ہم ایسی جگہ میں تھے جہاں ہمیں نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی تھی، جہاں ارکان اسلام پر عمل نہیں کیے دینا تھا، لوگوں کی طرف سے ہمارے اوپر مظالم تھے۔ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے اور ہجرت سے دروازے نصرت کے کھلتے ہیں۔ اللہ نے آیت میں ارشاد فرمایا ہے اور پھر جن لوگوں نے اپنا گھر بار اسلام کے لیے چھوڑا، اللہ نے ان کے لیے بہترین وعدوں کا ذکر فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ کہیں ہٹ کر چلا جانا اور پھر وہاں جمع دینا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لہذا یہ سمجھنا کہ ہم اگر نئے مقام پر جائیں گے وہاں کھائیں گے کیا، رہیں گے کیا، اللہ نے فرمایا کہ روزی دینے والا بھی اللہ ہے، پاؤں کو جمانے والا بھی اللہ ہے، اور جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی تھی اللہ تعالیٰ نے ایسی اس آیت میں، پہلی آیت میں ان کے لیے وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ البتہ جو کمزور تھے اور جو لاچار تھے ان کے لیے اجازت تھی کہ وہ وہیں رہ کر جیسا بھی ہو سکے اسلام پر عمل کرتے رہیں، اور جب موقع ملے تو ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آ جائیں۔ تو یہاں پہلی آیت کا مضمون یہی ہے کہ وہ لوگ جو خدشات کی بنیاد پر مدینہ نہیں آ پائے تھے اور ان لوگوں نے ہجرت کو چھوڑ دیا تھا، تو ایک گناہ ہوا تھا، ان سے ظلم ہوا تھا اپنی جانوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کے متعلق یہاں پہلی آیت میں ارشاد فرمایا، یہ مضمون چلا، اور پھر جو لوگ ہجرت کر کے آئے ان کے بارے میں کیا فضائل ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں اس رکوع کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں
إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا۔ یہ جانوں پر ظلم کرنا ایک خاص اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنا، چونکہ ہجرت کے فرض ہو جانے کے بعد ہجرت نہ کرنا بھی اس زمانے میں گناہ کبیرہ تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا اور اسی حالت میں فرشتے ان کی روح قبض کرنے آئے تو بولے فرشتے تم کس حالت میں تھے؟ تو ان لوگوں کا جواب یہ تھا کننا مستضعفین فی الارض، ہم تو زمین میں بے بس بنا دیے گئے تھے۔ قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فرشتوں نے کہا کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، لہذا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ نہایت برا انجام ہے۔ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، البتہ وہ بے بس مرد اور عورتیں اور بچے اس انجام سے الگ ہیں جو ہجرت کی کوئی تدبیر نہ کر سکتے اور نہ نکلنے کا کوئی راستہ پاتے ہیں۔ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، چنانچہ پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بے بس معذوروں، بچوں اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا، انتہائی بخشنے والا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما، اور جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت جگہ اور بڑی گنجائش پائے گا، اور جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلے پھر اسے موت آ پکڑے۔ یہ آیت کا یہ حصہ ایک صحابی کے بارے میں نازل ہوا تھا۔ وہ صحابی نے جب یہ آیت ہجرت کے متعلق سنی تو اپنے بچوں سے کہا کہ مجھے اسی حالت میں لے کر مدینہ کی طرف چلو۔ مکہ سے چلے، مقام تنعیم میں آ کر ان کا انتقال ہو گیا۔ کفار مکہ نے طعنہ دیا اور ادھر مدینہ منورہ کے مسلمانوں نے کہا کہ کاش کہ یہ مدینہ آ جاتے تو وہ اس وعید میں داخل نہ ہوتے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کا یہ حصہ نازل فرمایا کہ جو لوگ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آ رہے ہیں اور راستے میں انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا ثواب طے ہو چکا ہے، اللہ ان کا اجر ضائع نہیں کرے گا، نہ مکے والوں کے طعنے سے کچھ ہوگا نہ تمناؤں سے کچھ ہوگا۔ اللہ کے ہاں ایسے مہاجرین کے لیے ثواب اور اجر طے ہو چکا ہے، اسی کا ذکر ہے یہاں آیت میں۔ اور جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلے پھر اسے موت آ پکڑے تب بھی اس کا ثواب اللہ کے پاس طے ہو چکا ہے۔ جو اللہ
بہت بخشنے والا، انتہائی بڑا مہربان ہے۔